جی مسٹر آصف، السلام علیکم۔ کیا حال چال ہے اللہ یار صاحب ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، آپ سنائیں۔ اچھا اللہ یار صاحب سب سے پہلے تو کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا کے لیے میں آپ کا میں تاڑا شکر خادم ہاں جی، ساڈا فریضہ ہے۔ جی جی سر بولیں۔ سر اپنا میں نے صرف اپنا دو تین سوال کرنے ہیں شیعہ جی کے جہاں پہ میں رہتا ہوں نا تو وہاں پہ نا مطلب کچھ شیعہ ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مطلب کہ یہی اللہ کا دوسرا روح ہے یا کہتے ہیں کہ علی اللہ تو بالکل یہ کافر اس ہیں، میں بالکل جو یہ کہتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ان کی صورت میں ظاہر ہو گیا ہے، یہ وہ اللہ ہے کسی بھی صورت میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کافر ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں، یہ دین سے خارج ہیں، ٹھیک ہے نا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے وہ صورت ہیں، وجہ اللہ ہیں، لیکن اس معنوں میں نہیں ہے کہ اللہ کے ایک صورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاتھ وغیرہ، اور امیر المؤمنین علیہ السلام وہ ہیں، نہیں، اللہ کا کوئی صورت اس معنوں میں کہ ہم صورت کو سمجھتے ہیں، اس معنوں میں صورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معرفت کا طریقہ، دیکھیں اللہ کو، اللہ کی صفات کو، اللہ کی عظمت کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ جیسے میں آپ کو پہچانتا ہوں آپ کے چہرے سے، آپ کو پہچانتا ہوں کہ یہ محمد آصف بھائی ہیں، کوئی اور نہیں، آپ کے چہرے دیکھ کے پہچانتا ہوں نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کے صفات کو جاننے کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کے کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، اس کا وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، روز قیامت اس کے سامنے ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس کا دین کیا ہے، اس کا طریق کیا ہے، اس کا راہ کیا ہے، اس کا رضا کس میں، اس کا غضب کس میں، یہ سب کہاں سے پتہ چلے گا؟ اہل بیت ابرار علیہم السلام سے، ائمہ ہدات علیہم السلام سے۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام وجہ اللہ ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام وجہ اللہ ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام وجہ اللہ، امام مہدی علیہ السلام وجہ اللہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ اللہ ہے اس معنوں میں، لیکن یہ نہیں مانو کہ طریق معرفت ہے، طریق نہ ان معنوں میں کہ یہ اللہ ہے، یہ اللہ کے مثلا کوئی اللہ کے اعضاء ہیں، باڈی پارٹس ہیں، تو یہ اس طرح ہے جی، یا اللہ ان کی صورت میں نازل ہو گیا، یا اللہ ان کے وجود میں حلول کر گیا، یا نہ اللہ گھس گیا نا۔ اب کوئی گیس ہوتا ہے نا انسان میں گھس جائے، یا مثلا ہوتا ہے نا کوئی جن وغیرہ، کہتے ہیں جن والے کو لاتا ہے نا کہ جن اس میں سے نکال دو، یعنی اس شخص میں جن گھس گیا ہے، اب یہ شخص بولتا ہے تو جن کی آواز آتی ہے اس میں سے نا، اس طرح کی جن حلول کر لیتا ہے، تو کوئی کہہ دے کہ اللہ اس طرح گھس گیا ہے، یہ سب کفر باللہ، یہ سب ارتداد ہے۔ ایسے لوگ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں، اہل بیت علیہ السلام ان کے دشمن ہیں، یہ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کا کوئی حساب نہیں ہے، لیکن وہ اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ مزید بولیں میرے بھائی۔ صاحب اور مطلب اپنا چھوٹا سا سوال ہے کہ ماتم کی کیا حقیقت ہے؟ اپنا بعض شیعہ لوگ بولتے ہیں کہ ماتم کا ذکر قرآن سے ثابت ہے، تو کیا یہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل، ماتم سے کیا مراد لیتے ہیں؟ یعنی اہل بیت علیہ السلام پہ غم کا اظہار کرنا، دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اہل بیت علیہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کے اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت ہے، پچھلے سال میں نے وہ احادیث پڑھی تھی، میں چاہتا ہوں کہ میرے جو ایڈیٹر ہیں یوٹیوب پہ یہ لیکچرز کو دوبارہ اپلوڈ کر دیں کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، امام حسین علیہ السلام پہ زار زار روتے تھے، بلند آواز سے گریہ فرماتے تھے، بچے کی طرح روتے تھے، ابھی مصیبت آیا ہی نہیں اس طرح روتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ معتم کرنا، اہل بیت علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے، اس کا بڑا اجر دیا ہے، اس کا حساب بھی کوئی نہیں کر سکتا، اتنا اجر ہے۔ کوئی اگر امام حسین علیہ السلام بالخصوص گریہ کرنا، اشک بہانا، ٹھیک ہے، اگر کوئی کسی کو اشک نہیں آتا، گریہ اس کے آنسو نہیں آتے، تو وہ آواز بلند کرے، چہرہ اپنا گریہ کیسے، اس کو وہی ثواب ملے گا، اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا عظیم ثواب ہے کہ اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، یعنی زبان قاصر ہے، عقل عاجز ہے اس کے ثواب سمجھنے سے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح جزا کا اظہار، بے قراری کا اظہار کرنا کہ اس غم میں ہم تڑپ رہے ہیں، تڑپ کا اظہار کرنا کہ ہمارا مولا، ہمارا آقا، ہمارا سید، جس کے ہم غلام ہیں، جس کے وجود کے، جس شم کے ہم کرن ہیں، پروانے ہیں،
ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے کہ اس کو ظلم کا تصور کوئی نہیں کر سکتا، کوئی بیان نہیں کر سکتا، تو اس پہ تڑپ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ سینے پہ مارے، کبھی صورت پہ مارے، کبھی سر پہ مارے، کبھی پشت پہ مارے. تو یہ جو ہے یہ ثابت ہے. میں آپ کو آپ کے اپنی احادیث سے صحیح حدیث دکھا دیتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پہ عائشہ نے کیا کیا؟ اس نے ماتم کیا. میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک منٹ. اور یہ حدیث صحیح ہے. دیکھو میرے بھائی، یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل بتحقیق شیخ حمزہ احمد الزین، چاپ دار الحدیث، کے جلد نمبر ہے 18، حدیث نمبر ہے 26,226. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، کہتے ہیں وَقُمْتُ أَلْتَدِمُ مَعَ النِّسَاءِ وَأَضْرِبُ وَجْهِي، میں عورتوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی، یعنی کھڑی ہو کے ماتم کیا عورتوں نے. التدم، التدام بولتے ہیں صورت اور سینے پہ مارنے کو، صورت پر، چہرے پر اور اپنے چھاتی پہ مارنے کو. میں عورتوں کے ساتھ کھڑی، ہم اپنے صورت پر اور اپنے چھاتی پہ ہم مارتی تھی. وَأَضْرِبُ وَجْهِي، اور اپنے چہرے پہ میں مارتی تھی. 26,226 اسناد صحیح ہو، اس کی سند صحیح ہے. اچھا، پھر مزید میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ مسند احمد بن حنبل بتحقیق شیخ شعیب الارناؤت، جلد نمبر 43 ہے، 2001 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں، حدیث 26,348 ہے. عبداللہ یحییٰ ابن عباد اپنے والد عباد سے روایت کرتا ہے کہ عائشہ سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو میں عورتوں کے ساتھ کھڑی ہو کے میں کیا کر رہی تھی؟ التدام کر رہی تھی، یا اپنے سینے، اپنے چھاتی پہ اور اپنے چہرے پہ مارتی تھی. وَأَضْرِبُ وَجْهِي، اور میں چہرے پہ زور زور سے مارتی تھی. ٹھیک ہے نا؟ اسناد حسن، یہ حدیث حسن ہے. اس محقق نے کہا حدیث یعنی ضعیف نہیں ہے، یا تو حسن ہے یا تو صحیح ہے. اچھا، اس کے علاوہ بھی دوسروں نے تصحیح کیا. یہ دیکھیں، ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل، محمد ناصر الدین الالبانی کی کتاب ہے، جزء 7، چاپ ہے صفحہ نمبر 86 ہے. چاپ کہاں کب کیا؟ چاپ ہے سنہ نمبر 1989. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہی حدیث اس نے روایت کی ہے. بلی وَأَضْرِبُ وَجْهِي، میں اپنے چہرے میں عورتوں کے ساتھ ندبہ کر رہی تھی، یعنی چیخ و پکار کر رہی تھی اور اپنے چہرے کو مار رہی تھی. اسناد حسن، اس نے کہا اس کی سند حسن ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ بھی تصحیح حدیث میں آپ کو دکھاؤں، کہ ایک اور بھی تصحیح آپ کو دکھا دوں. یہ السیرہ النبویہ کما جاءت فی الاحادیث الصحیحہ، صحیح احادیث میں سیرہ محمد السویانی کی حدیث ہے، کی کتاب ہے، شیخ محمد السویانی، جزء رابع، چاپ مکتبۃ العتیبان، سنہ 2004 میں کتاب چھپی ہے. اس شہر میں چھپی ہے؟ ریاض سعودی عرب میں چھپی ہے. یہاں پر عائشہ، صحیح احادیث کے ضمن میں وہ آتا ہے کہ عائشہ نے کیا کہا کہ اس نے وقمت ألدم مع النساء وأضرب وجهي، سندہ صحیح، حاشیہ نمبر 1، دیکھو حاشیہ نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے نا؟ سندہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے کہ میں عورتوں کے ساتھ سینے پہ مارتی تھی، چہرے پہ مارتی تھی. ٹھیک ہے نا؟ اوکے میرے بھائی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت مہربانی.